أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ سرزمین مکہ پہ بنایا گیا، اور وہ گھر بابرکت ہے، مبارک ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ گھر عالمین کے لیے راہ ہدایت فراہم کرتا ہے، عالمین کی ہدایت کرتا ہے، رہبری کرتا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے ایک بصیرت افروز تقریر ہمارے برادرم یاسوف صاحب سے آپ نے سنی، تو بھائی اس میں تذکرہ کس کا کیا؟ انہوں نے مولائے کائنات کا تذکرہ کیا اور کعبہ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کی ولادت کا تذکرہ کیا. تو میں دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ، اس لیے کہ سب چل چلاؤ کا وقت ہے، ہر آدمی اپنا سامان سفر باندھ رہا ہے، کچھ خرید رہے ہیں، کچھ رکھ رہے ہیں، کچھ باندھ رہے ہیں، کچھ ٹکٹ چیک کر رہے ہیں، کسی کی ٹرین لیٹ ہے. تو بہرحال مجھے سب اپنے اپنے کام میں ہے، تو ہمارا بھی کام اپنا ہے. اس لیے کہ اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ اس ذکر یہ زیادہ نہیں ہوا. اب تنقید کرنے والے تنقید کریں کہ مجلسیں بہت ہو گئیں، مرتم بہت ہونے لگا، علم زیادہ ہو گئے، امام باڑے زیادہ بن گئے، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. عزیزو، چھٹے امام پانچویں امام سے کسی نے آ کے کہا کہ مولا میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں سے بحث کرتا ہوں، مباحثہ کرتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، آپ مجھے کیا فرماتے، کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ مولا نے کہا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو ہر 30 گز کے فاصلے پر تجھ جیسا مجھے ایک اپنا چاہنے والا چاہیے. یعنی ہر 30 گز کے فاصلے پر تجھ جیسا مجھے آدمی چاہیے ہے کہ جو میری ولایت کا دفاع کرے، میری امامت کا دفاع کرے، میرے حق کا دفاع کرے، میرے فتح کا دفاع کرے، میرے حقوق کا دفاع کرے، میری شخصیت کا دفاع کرے، میرے عصمت کا دفاع کرے، میرے نور کا دفاع کرے، میرے کمال کا، میرے کلام کا دفاع کرے، میری شخصیت کا دفاع کرے، میرے گھرانے کا دفاع کرے. ایسا جو ہے وہ کہنے. اب دنیا لاکھ تک کہتی رہی، اس لیے کہ علی کے فضائل و کمالات ہر جگہ بیان کرنا پڑیں گے، ہر لمحہ بیان کرنا پڑیں گے، ہر وقت بیان کرنا پڑیں گے. اس لیے کہ جب تک دنیا کی دنیا میں دشمنان اہل بیت باقی رہیں گے، علی کے فضائل و کمالات بیان کرنے والے باقی رہیں گے. اس لیے کہ دنیا اس کو ذکر کو روک نہیں سکتی. 4 مصرے کیا بہترین شاعر نے کہا تھا کہ رتبہ آل محمد کو گھٹانے والے، رتبہ آل محمد کو گھٹانے والے، دیکھ لے آج بھی حق پوش زمانے والے، دیکھ لے آج بھی حق پوش زمانے والے. ارے کوئی جنت کا ہے مالک تو کوئی کوثر کا، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اس لیے کہ آل محمد کے فضائل و کمالات ہر دنیا نہیں مٹا سکتی، نہیں ختم کر سکتی. اور اسی دوسرے شاعر نے یہی کہا تھا کہ لگی پھانس دل کی نکلتی نہیں ہے، اب بدلنے سے فطرت بدلتی نہیں ہے، بدلنے سے فطرت بدلتی نہیں ہے. علی سے عداوت تو کرتے ہیں دشمن، مگر کیا کریں ان کی چلتی نہیں ہے.
میں مخالفت سب کی جائے تو بھائی یعقوب صاحب نے بات کہاں تک چھوڑی تھی؟ کعبے تک آئی تھی نا. تو بس مجھ سے بھی چند لفظ سن لو. اور وہی کعبے کا تذکرہ، وہی ماں کا تذکرہ، اور وہی بہادر بیٹے کا تذکرہ. اس لیے کہ بیٹا اس وقت تک بہادر نہیں ہو سکتا کہ جب تک ماں شیر دل خاتون نہ ہو. کیا سن رہے ہو؟ ماں اس وقت جب تک جس کا بیٹا بہادر نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا بیٹا بھی شجاع اور بہادر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو راز اس وقت کھلا کہ علی نے پہلے ثابت کر دیا کہ میں بہادر باپ کا بیٹا ہوں، بہادر ماں کا، اور بہادر باپ کا بیٹا اور بہادر ماں کا بیٹا ہوں. جب ماں نے علی کو قنداق میں کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد چاہا کہ سانپ کے سامنے رکھے کہ جو معیار الولد تھا، جیسے ہی ماں نے ایک مرتبہ باندھا بچے نے انگڑائی لی بندھن ٹوٹ گئے، دوبارہ باندھا بچے نے انگڑائی لی بندھن ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ 6 مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا اور ریشم کی ڈوری سے باندھنا چاہا، لیکن ہر مرتبہ جب علی انگڑائی لیتے تھے علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا سمجھ لے. اماں کے ذریعے سے علی سمجھا رہے تھے کہ میں ہاتھ بندھے والوں کا امام نہیں ہوں، ہاتھ کھلے والوں کا امام ہوں. کیا سن رہے ہیں؟ تو اب علی کو ثابت کرنا تھا کہ میں بہادر ماں کا بیٹا ہوں اور بہادر ماں کے شیر اور مدود پیا ہے. ایک مرتبہ بچے کو اللہ معیار الولد کے لیے کعبے میں ایک سانپ تھا کہ جو معیار الولد تھا. لوگ اپنے گھر کے بچوں کو لاتے تھے اور اس بات سانپ کے سامنے رکھتے تھے. اگر پھونکار کے نیلا کر دیتا تھا بچے کا چہرہ یا ہاتھ یا پیر کو تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ بد نسب ہے، اور اگر سونگ کے واپس چلا جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نسب کا علی ہے. بچے کے سامنے بچوں کو سانپ کے سامنے لایا گیا. علی نے ایک مرتبہ بچپنے میں تھے اب چند دن کا بچہ، لیکن کلہ اکبر کو پکڑ کے برابر سے 2 حصوں میں عادل امام نے بانٹ دیا اور یہ بتا دیا کہ میں بہادر بے باپ کا بیٹا ہوں. ارے ایک اور تذکرہ سانپ کا آتا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے دربار فرعون میں اپنا عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا. قرآن کہتا موسیٰ جھجکے، مجھے پریشان ہوئے، لیکن جو ہے وہ گھبرائے. قرآن نے سہارا دیا کہ موسیٰ اس کو اٹھا لو. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ارے جب موسیٰ کی جوانی علی کا بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی کا بڑھاپا علی کی جوانی کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو علی نے اپنی شجاعت کو منوا دیا، بہادری کو. تو اب یہ کیسے مانا جائے کہ بچہ کتنا بہادر ہے؟ ماں کی تربیت اور ماں کے شیر کی تاثیر دکھانا تھا کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو شیر جنا ہے، شیر. یہ تو راز کھلا جو ہے وہ جنگ مرحب جنگ خیبر میں کہ جب مرحب سامنے آیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا زرغا. جب یہ اس نے پڑھا تو ایک مرتبہ علی نے جواب میں کہا کہ زرغام و آجام لیس قصبرا انا الذی سمتنی امی مرحبا. کہ اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو سن لے کہ میں بھی وہ ہوں، شیر بے شای شجاعت کا شیر ہوں. اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اس لیے کہ سمجھ لے دنیا کہ میں بھی بہادر ماں کا بیٹا ہوں. ماں کی شجاعت کو منوا لیا. اگر کافر اپنی ماں کی شجاعت کا قصہ کہہ سکتا ہے تو میں بھی اپنی ماں کی شان میں قصیدہ جنگ میں پڑھ سکتا ہوں. اور پڑھ کے دکھا دیا کہ کافر ماں کے بیٹے کو علی نے شکست دے دیا اور علی کی ماں کے بیٹے نے جو ہے وہ علی نے کامیاب ہو کے بتایا کہ میری ماں کامیاب ہے، تیری ماں کامیاب نہیں ہے. مولا کائنات نے جب آئے ہاتھوں پر، کس کے؟ رسول کے ہاتھ پر آئے. رسول اللہ نے بڑھ کر لیا اپنے ہاتھوں پر. کیا بہترین شعر کا منظر لکھنوی نے کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ،
کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ نبی جو کسی کے کسی خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ علی کی وجہ سے علی کی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ مجھے دیجیے۔ علی کو لیا تو توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ ساری کتابیں پڑھ کر سنائیں تو علی نے یہ بیان کر دیا، اعلان کر دیا کہ دیکھو میں طاقت بھی لے کر آیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی لے کر آیا ہوں۔ علم کے ذریعے سے وعدے کر دیا کہ پیغمبر کا جانشین ہر غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے۔ لوگ 40 سال تک سورہ بقرہ پیغمبر کے اصحاب نہ یاد کر سکے، تو پھر وہی بات آ گئی، علی نے چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے سنا کے بتا دیا کہ جب میرے بچپنے کا مقابلہ اوروں کا بڑھاپا نہیں کر سکتا تو میری جوانی کے علم کا مقابلہ کسی کی جہالت کا اور بڑھاپے میں کیا کر سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا علم۔ ایک اور پہلو سن لیجئے، جو ہمارے بھائی یعصوب صاحب نے چھوڑا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اور اگر یہ بھی اوور ٹائم کر لیتے اور ذاکرین کی طریقے سے، تو ٹائم اگر وقت آدھے گھنٹے کا دیا تو 1-1 گھنٹے پڑھی، جو جس کو گھنٹے بھر کے ٹائم دیا اس نے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آدھے گھنٹے میں بیان تمام ہو جائے گا۔ ان کو جو دیا گیا تھا انہوں نے اپنے وقت کے مطابق پڑھی، ٹائم نہیں دیا گیا تھا، کہا جتنی دیر دیکھیں گے سامعین رہیں گے تو بہرحال پڑھے۔ تو بہرحال ایک اور مسئلہ کون سا چھوڑا آپ نے؟ سرمے دانی اور سلائی والا، یہ رہ گیا تھا، جو رہ گیا وہ بھی سناؤں گا، لیکن زیادہ نہیں، وقت کے اندر ختم ہونا ہے 10 بجے، اس لیے کہ ویسے وقت جو ہے مجھے نہیں دیا گیا ہے، ورنہ میں تو اگر مجھے وقت دیا گیا ہوتا تو میں تو ایک شعر پڑھتا، کسی شاعر کا ہے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ شاعر نے گلا کیا کہ جس کو اپنی غزل و بیان کرنا تھا، لیکن ہم کو تو ایسے کا تذکرہ کرنا تھا کہ جس نے کائنات کو سمیٹا تو قرآن میں پہنچایا، اور قرآن کو سمیٹا تو نقطے میں پہنچایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذکر ہی ایسا ہے۔ اگر علی کو پوری کائنات کو قرآن میں اور قرآن کے سمیٹ کے نقطے میں پہنچا سکتا ہے تو علی کے فضائل و کمالات بیان کرنے والے وقت کے اندر علی کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر سب۔ تو بہرحال وہ سرمے دانی اور سلائی، بتوں کے نیچے کی خاک، ابو جہل صاحب جو تھے اس جو ہے وہ کام پہ معمور تھے، تو وہ بتوں کے نیچے کی خاک لیتے تھے اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو تبرک کے طور پر لگاتے تھے آنکھ میں۔ یہ دوسرے صاحب کے ماموں بھی تھے، یہ بھی خیال رہے، یہ ماموں جان بھی تھے۔ تو بہرحال یہ اپنی عادت کے مطابق اور ریت اور رواج اور رسم کے مطابق ہی آگے بڑھے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ بیان 10 بجے تمام ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے جد کی تصویر بھی لگی ہے اور حسین ناصر سعید صاحب کے اجداد کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو لہذا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر ممبر رسول ہے، 3 ہی والا ہے، یہ رسول کا اصلی ممبر ہے۔ یہ جو بعد میں 5-6 ڈنڈے والا بنا، یہ بنی ہاشم والا نہیں، یہ بنی امیہ والا، بنی عباس والا ہے۔ بنی ہاشم کا ممبر جو وہ 3 ہی ڈنڈوں کا تھا، اور جو اونچے ہیں وہ سب بنی عباس والے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، آپ پڑھ لیا اٹھا کے، میرے پاس حوالہ ہے، پیغمبر و یاران کتاب ہے، میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ خیر بات کہاں سے کہاں چل چکی تھی اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بہرحال یہ معمول کے مطابق ہے لگانے کے لیے سرما، جیسے ہی سرما لگانے کے لیے علی کے پاس ہے، یعنی یہ کہنے دیجئے کہ نجاست طہارت کے پاس آ رہی تھی، اور عصمت کا کمال یہ کہ اپنی طہارت کو بچانا۔ توجہ چاہ رہا،
اپنی طہارت کو بچانا. بس جیسے ہی یہ علی کے قریب آیا، علی نے ایک ایسا بچے نے بھرپور تماچا مارا کہ چہرہ گھوم گیا. مرتے مرتے چہرے کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں گیا. ادھر آ جائے تشریف. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو علی بچپنے تھا، جناب امیر نے ایک بھرپور تماچا بچپنے کا مارا ابو جہل کے، اور چہرہ گھوم گیا، چہرہ ٹیڑھا ہو گیا. مرتے مرتے چہرے کی کجی نہیں گر کے گئی. ایک چہرے میں ایک تماچا تاریخ کے اندر اور ملتا ہے. وہ تماچا موسیٰ نے فرعون کے بادشاہ کے مارا تھا، لیکن چہرے کی کجی مٹ گئی. کچھ دن کے بعد یہاں چہرے کی کجی رہ گئی. کبھی سوچا گی کہ چہرے کی کجی کیوں رہ گئی؟ نبوت محمد کے اوپر آ کر ختم ہونے والی تھی، لہذا چہرے کی کجی مٹ گئی. امامت صبح قیامت تک باقی رہنے والی تھی، لہذا باقی رہ گئی. یہ چہرے کی کجی نہیں ہے، بقا امامت کی دلیل بن کر رہ گئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ علی طاقت و قوت بھی لے کر آیا ہے، علم کے ساتھ ساتھ دکھا دیا، اپنی روحانی قوت کو بھی دکھا دیا، مادی قوت کو دکھا دیا. روحانی قوت کے ذریعے سے کلہ اندر کو چیرا، اور روحانی تک جسمانی طاقت کے ذریعے سے ابو جہل کا تماچا مارا. اب یہ ہے کہ جب مار دیا، جب بچے نے معیار الولد کو ختم کر دیا تو مکے میں تو شور ہو گیا کہ بھئی اب بچہ کے بچے کیسے پرکھے جائیں گے. اب یہ سرٹیفکیٹ بد نسبی اور صحیح نسبی کا کیسے ملے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہوتے ہوتے شدہ بات رسول اللہ تک پہنچی. رسول نے کہا کہ آج سے معیار الولد علی، آج سے معیار الولد علی. کہا کیا مطلب؟ کہا جو علی کو دوست رکھے گا سمجھ لینا کہ نسب کا علی ہے، اور جو علی سے دشمنی اور بغاوت علی سے کرے گا سمجھ لینا کہ وہ نسب کا خراب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. بہرحال کافی عرصہ گزر گیا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری علیہ الرحمت والرضوان، جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ اصول تھا کہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا تھا ہم اس کو گود میں لیتے تھے اور اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جدھر سے علی کا گزر ہوتا تھا. اور جب علی ابن ابی طالب قریب آتے تھے تو بچے کو لے کر علی کے پاس چہرے کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے میرے لال اتعرفہم، اے میرے لال تو ان کو پہچانتا ہے. اگر بچہ اشارہ سن کے، بات سن کے اگر مسکرا دیتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ نسب کا علی ہے، اور اگر چہرہ منہ بھی سورنے لگتا تھا، چپ ہو جاتا تھا، تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ بچہ نسب کا خراب ہے، بد نسب ہے. تو بھئی یہ تو اس زمانے میں تھا کہ جب علی بظاہر موجود تھے جسم و جاں کے ساتھ. آج کا کیا ہوگا؟ سنیے توجہ سے، آج کا کیا ہوگا کیسے پتا چلے گا؟ تو اب ہمارے لیے یہی مجلس اور یہی محافل و فضائل اہل بیت ہے. جو علی کے فضائل سن کر واہ واہ کر بیٹھے سمجھ لینا نسب کا علی ہے، اور جو علی کے فضائل پر کمنٹ کرے سمجھ لینا کہ نسب کا خراب ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور یہ جب ہم لوگ یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ممبر سے گالی بکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے بقرات اور بڑے بڑے سقراط قسم کے لوگ موجود ہیں، یہ بقراتیت کرتے ہیں. ارے صاحب وہ تو جو وہ حلالی حرامی اور یہ وہ بنا دیتے ممبر سے. ہم نے کہا کیا قرآن میں نہیں ہے؟ کیا مرثیہ میں نہیں ہے؟ میرانیس کی بات ہے کہ سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز ہے نہیں؟ یہ مولانا بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، جا کے دیکھ لیجئے گا، بات ہے. اور یاد رکھو کہ یہ کوئی جو ہے وہ ہماری اپنی بات کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو پیغمبر نے کہا.
کہ بھائی پیغمبر سے جا کر لڑو، پیغمبر سے جا کر لڑو، پیغمبر سے جا کر بحث کرو کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے، فرمایا ہے، نہیں فرمایا؟ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم دین تھا، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، اور یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں نشیب ہوتا پانی وہیں مرتا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم تھا عرب کا، نام اس وقت یاد نہیں ہے، اور وہ چلیے نہیں یہ واقعہ نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ دوسری بات بول رہا ہوں، کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص کہتا ہے، صلوات پڑھے بلند آواز سے، چھٹے امام کے زمانے میں ابو حنیفہ آیا وہاں مسجد النبی میں، اور یہ مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے، یا مسجد الحرام کا واقعہ ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے چھٹے امام بھی تشریف فرما تھے۔ سائل مسئلہ پوچھنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مجمع بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ابو حنیفہ کی طرف، اور امام صادق کے پاس لوگ کم بیٹھے ہیں، جبکہ استاد تھے اس کے۔ کہتا کہ میں نے ایک قدم بڑھایا امام صادق کی طرف، بعض روایتیں بھی کہتی کہ امام صادق کی خدمت میں درہم پیش کرنا تھا، اور ایک طرف ابو حنیفہ بیٹھا ہوا فری، اور مجمع بھی لگا ہے، ایک قدم ادھر بڑھاتا تھا پھر واپس آتا تھا، کہا میں چھوڑو ان سے نہ پوچھیں گے، چھٹے امام سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر امام کی طرف بڑھ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ وہاں پیسے دینا پڑیں گے، چلو فری میں معلوم کر لیں۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ بس چھٹے امام ہی سے پوچھنا ہے، انہی یہی سب بتائیں گے، یہی ہماری مشکل کو آسان کر دیں گے، ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جب امام کے قریب آیا تو امام نے کہا لو فعلت، اگر تیری ماں نے ایسا کیا ہوتا تو آج تو بھی کرتا۔ توجہ کرنا، سنیے، اگر اس نے کیا ہوتا ایسا تو تو بھی کرتا ایسا۔ بس آ کے بیٹھ گیا، سوال اس نے چھوڑ دیا۔ سرکار میرے مولا فرمائیے کہ یہ بات کیا ہے، یہ کس بات کے بعد اشارہ ہے؟ کہا کہ سن، تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ تیری ولادت ہوتی، میڈیکل ڈیفیکٹ تھا اس کے باپ میں، نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ تیری ماں بہت پریشان تھی، عورتیں تانے دیتی تھی، تو تیری ماں نے سوچا کہ ناجائز طریقے سے اولاد ہم پیدا کریں، ناجائز تعلقات کے ذریعے۔ یہ سوچ کے گھر سے باہر قدم نکالا، پھر خوف خدا غالب آ گیا، باہر گھر آ گئے، پھر باہر نکلی، اسی ارادے تھے، شیطان نے ورغلایا، پھر کچھ دور گئے، پھر واپس آ گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، آخر میں اس نے فیصلہ کر لیا تیری ماں نے کہ چاہے اولاد ہو اور چاہے نہ ہو، گود بھرے یا نہ بھرے، میں ناجائز طریقے سے اولاد کو جنم نہیں دوں گی۔ واپس آ گئی۔ اسی رات تیرے باپ کو اللہ نے قوت و توانائی دی اور طبی اعتبار سے اس کو مستحکم و مضبوط کیا، اور تیری ماں حاملہ ہوئی تجھ سے اور تجھ کو جنم دیا۔ تو اگر اس نے یہ غلط قدم بڑھایا ہوتا تو بھی آج قدم بڑھا دیتا۔ سوچو، ارے جب ماں اگر ذرا سا ارادہ کر لیتے اولاد پر اس کے اثرات آتے ہیں، تو جو مکمل طور سے ناجائز جنم دیا گیا، اگر وہ معصوم کے خلاف زبان کھولے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، تو ادھر مولا کے خلاف کتابیں لکھے، مولا کے خلاف بیانات دے، تو یہ سب نسب کے کھوٹ والے ہیں، یہ سب نسب سے کھوٹ والے۔ کسی شاعر نے کہا نہیں تھا کہ محب کے واسطے پر جنت کا در کشادہ ہے، جو پنجتن سے پھرے وہ حرام زادہ۔ یہ بھی شاعری میں ہے، یہ بھی شاعری میں ہے، اور بزرگ شاعروں کا کلام ہے۔ تو ہمارے پر یہ کوئی الزام نہیں جاتا۔ ارے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پڑھ دیتے حرام زادہ، یہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن میں نہیں ہے کیا؟ قرآن پیغمبر کے زمانے میں ہے، پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر نے وہ آیت پڑھی کہ جس میں فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، فرعون نے فرعونیوں سے کہا کہ انا ربکم الاعلی،
پیغمبر جب ایسے ہی آیت پیغمبر نے پڑھی، پیچھے سے ایک صحابی نے جواب دیا کذب الزانیہ، زانیہ ترجمہ کر لیجئے کیا ہے؟ کذب الزانیہ، جھوٹا تھا، وہ بولے ہاں جھوٹا تھا، یہ پڑھا، لوگوں نے کہا نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، نماز ٹوٹ گئی، پیغمبر کے پاس مسئلہ آیا، پیغمبر نے کہا نماز ٹوٹ نہیں گئی ہے، جذبات پہ جب انسان کی چیزیں آتی ہے تو فطرت سے خالی نہیں ہوتی، نماز باطل ہے۔ اما جب کذبت زانیہ کہنے سے نماز نہیں ٹوٹی تو علی کا نام آ جانے سے نماز کہاں سے ٹوٹ جائے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی کا تصور آ جائے تو کیسے نماز باطل ہو گئی؟ سعید شہیدی اعلی اللہ مقامہ ہمارے حیدرآباد کے بہت نابغہ شاعر تھے، ان کی لیٹسٹ ابھی کتاب چھپی آئی، میرے پاس پہلا والا نسخہ ہے، یہاں بہت پڑھا انہوں نے آگرے میں۔ سعید شہیدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ نشہ ولا کا بہرحال رنگ لانے لگا، نشہ ولا کا بہرحال رنگ لانے لگا، نماز میں بھی علی کا خیال آنے لگا، نشہ ولا کا بہرحال رنگ لانے لگا، نماز میں بھی علی کا خیال آنے لگا۔ تو علی کا خیال آ جانے سے نماز باطل کہاں سے ہو جاتی ہے؟ ارے جب رسول حسن و حسین کا تصور کریں تو رسول کی نماز باطل نہیں، تو امت علی کا شیعہ اگر علی کا تصور کر لے تو نماز کہاں سے باطل؟ کہاں سے باطل؟ تو فضائل علی اور کمالات علی، تو علی نے یہ بھرپور تماچا مارا اور یہ واضح کر دیا کہ اور یہ بھی کر دیا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم شجاعت لے کر آئے ہیں اور ہم کھلے ہاتھوں والے کے امام ہیں اور عالم علم لدنی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ کفر و شرک میں فرق کیا ہے۔ اب ایک بات، تو ولایت علی ایسے نہیں پہنچی، یہ بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ پہنچی ہے ہم تک۔ مولانا نے آخر میں حجاج ابن زیاد کا تذکرہ کیا، شیعان کے شیعوں کے قاتلوں میں حجاج بہت ہی ملعون گزرا ہے، بہت قتل کیے اس نے شیعان علی کو۔ حجاج یہ برابر شیعوں کو قتل کرتا تھا، اور حجاج کیسے پیدا ہوا تھا یہ تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا تھا۔ تو اس کو ایک کالے ناگ کا بتایا گیا کہ اس کو مارا جائے اور اس کا خون نکال کر اس کی ماں اپنی چھاتی پہ لگا کے تب اس کو دودھ پلائے تب یہ پیے گا۔ تو اس وقت کہا گیا تھا، اور اس کی زبان میں بھی لگایا گیا تھا خون، کہا کہ یہ ہمیشہ پہلی غذا اس کی خون ہے تو یہ ہمیشہ خوریزی کرے گا۔ تو کیا اس نے، بہت شیعہ نے علی کو قتل کیا اس نے، بہت۔ بس سنیے، اس لیے کہ برادرم یعصوب صاحب نے بھی پڑھا کہ حجاج ابن زیاد نے، مجھ سے سن لیجئے کہ علی کے دربار میں انہوں نے آقا کا، انہوں نے اصحاب کا تذکرہ کیا تھا، میں علی کے غلام کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سنیے کیسے علی کے چاہنے والے تھے، ایسے ہی نہیں پہنچی ہے ولایت علی، یہ قربانیوں کا نتیجہ۔ قاری اللہ شستری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجالس المومنین، یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے لطیفے بھی ہیں اور بہت اچھے لطیفے۔ کہتے ہیں کہ قم، ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، قم آل محمد کا وشو آل محمد کہلاتا ہے، آل محمد کا آشیانہ، مومنین کی تعداد وہاں ہمیشہ رہی ائمہ کے زمانے میں۔ تو وہاں ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ جو دشمن اہل بیت گورنر کو اپائنٹ کیا بنی عباس کی حکومت نے، تو اس نے سارے شیعوں کو بلایا قم کے، اور کہا تو ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں ان تینوں حضرات کے نام کا کوئی ملے گا نہیں، وہاں سب علی، حسین، محمد، باقر اسی نام سے ملیں گے۔ تو جب یہ آیا اس نے بلایا مومنین قم کو اور کہا کل تک اگر ان میں سے کوئی ایک نام کا آدمی نہ لے کر آئے تو ہم تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اب سب پریشان،
ڈھونڈنا شروع کیا، بہت ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیت کھلیانوں میں، باغوں میں انار کے، اور ہر جگہ بہت ڈھونڈا، ڈھونڈ جان کے ایک لڑکا ملا کہ جس کی آنکھیں بالکل، ایک آنکھ بالکل فیوز، غائب، خراب، اور چہرے پر چیچک کے داغ، بدشکل، بدہیبت، محیب، کریہ المنظر۔ پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہا کہ ہمارا نام عین سے میم الف نون۔ کہا چلو یار ایک مل گیا، جان بچ گئی، ایک مل گیا۔ تیسرے والے کا نام کا لے کر پہنچے، جب لے کر پہنچے انٹروڈیوس کیا کہ سرکار یہ ہے، ایک اس نام کا مل گیا، تیسرے نام کا، تو بادشاہ بھی جلا، گورنر جلا بیٹھا تھا۔ کہا اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ملا۔ کہا سرکار معاملہ یہ ہے کہ قم کی آب و ہوا اس سے اچھا پیدا نہیں کر سکتی، اور اس میں بھی الف و نون جو ہے وہ ہمارا ہے، اس میں عین جو ہے الف و نون بھی ہمارا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو ایسے ہی تھے اس زمانے میں۔ تو قاضی اللہ شتری نے مجالس المومنین میں بڑے زبردست واقعات لکھے ہیں، پڑھیے، بڑی دلچسپ کتاب ہے، کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے مناظر۔ تو شیعان علی میں کہ قتل کے لیے حجاج نے بہت قتل کیا، بہت۔ حجاج نے کعبے پہ گولہ باری کرائی اور کعبے کی دیواروں کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا تھا، یہاں تک کہ کعبے کی مٹی بھی لوگ کھود کے لے کر چلے گئے، مٹی تک لے گئے۔ تو بہرحال حجاج نے اپنے دربار میں ایک دن بیٹھے بیٹھے کہا کہ کوئی شیعہ علی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر کے بڑا خوش ہوتا اور مجھے چین ملتا، سکون ملتا۔ کہا سرکار ایسا ہے، ظاہر ہے درباری تو ٹکڑوں پہ پلتا ہی ہے۔ اس میں کسی نے کہا سرکار قمبر کو پکڑوا لیجیے، یہ بہت دن سے بچہ بچہ گھوم رہا ہے۔ تو قمبر کون؟ کہا رے سرکار قمبر علی کے سب سے زیادہ قریب پرائیویٹ سیکریٹری آج کی زبان میں، قمبر پہ سب سے زیادہ علی بلیو و بھروسہ کرتے تھے، سب سے زیادہ چاہتے تھے، قمبر سے بہت دوست رکھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے پکڑواؤ، سنیے غور سے، اور خواتین بھی غور سے سنیں کہ دیکھیے کیسے کیسے جوان ماؤں جنے ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کا شیعہ کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ بہرحال جناب بلال، وہ جناب بلال کو پکڑوایا گیا، قمبر کو، جناب قمبر کو پکڑا اور گرفتار کر کے لے کر آئے دربار حجاج میں۔ تو جناب قمبر نے دیکھا ادھر ادھر، سمجھ گئے معاملہ آج کچھ گڑبڑ ہے، اور خاموش رہے۔ دیکھا چمڑا بچھا ہوا ہے، جلاد سامنے کھڑا ہے تلوار لیے ہوئے اور حکم کا منتظر ہے، یعنی آج خوریزی کہ میری خوریزی کا پورا سامان حجاج نے کر لیا ہے۔ حجاج کو غور سے دیکھا، حجاج کہنے لگا کون ہو تم؟ قمبر تمہارے نام؟ کہا جی۔ کہا علی اس کے دین سے برات کرو۔ تو بڑے اطمینان سے کہا کہ علی سے اچھا کسی کا دین ہو تو بتائیے، اس کو لے لے۔ علی سے اچھا عقیدہ، علی سے اچھا اسلام کسی کے پاس ہو تو بتائیے، لے لے، قبول کر لے۔ کہا ٹھیک ہے بھی، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کس طرح قتل ہونے کے لیے تیار ہو؟ توجہ چاہ رہا۔ تو جناب قمبر نے کہا یہ حجاج ہم نے تیرے اوپر چھوڑا۔ ایک غلام علی کا بات کر رہا ہے، کس سے؟ کس سے؟ حجاج جیسے ظالم سے۔ کہا کہ حجاج یہ ہم نے تیرے اوپر چھوڑا کہ تو مجھے کیسے قتل کرنا چاہتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حجاج سن لے، جیسے تو آج دربار میں اپنے یہاں مجھے قتل کرے گا، کہ کل خالق کی درگاہ میں تجھ کو ویسے قتل کروں گا۔ تو جیسے تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا محشر میں پسند کر، ویسے ہی مجھے تو یہاں قتل کر۔ اور اس کے بعد کا حجاج کس علی کی بات کر رہا ہے جانتے؟ 100 فضیلتیں گنائی جناب قمبر نے حجاج کے سامنے۔ کہا حجاج سن، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے جو کعبے کے اندر پیدا ہوا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے رسول کے ہاتھوں کو آنکھ کھولی، میرا مولا وہ تھا
کہ جس نے قرآن پڑھ کر نبی کے ہاتھوں پر سنایا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے کلہ ازدر کو چیر دیا، میرا مولا وہ تھا کہ جس کی ماں کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف پیدا ہوا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے ابو جہل کے بھرپور تماچا مارا، چہرے کی کجی نہ مٹی، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے رسالت کی گواہی دی، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے بستر رسالت پر سویا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے پاکی نبی کے ساتھ کہ جب وہ پیچھے نبی کے نماز پڑھی، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے کفار کے بچوں کی ہڈیاں توڑی، کفار کے بچوں کو تنبیہ دی، میرا مولا وہ تھا کہ جو بستر رسالت پر سو کر نبی کی جس نے جان بچائی، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے رسول کے اہل حرم کو مدینے پہنچایا، میرا مولا وہ تھا کہ جس کا رسول نے مدینے سے باہر انتظار کیا، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میرا مولا وہ تھا کہ جس نے دو تلواروں سے جہاد کی، حجاج کی سلی کو بات کر رہا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، ارے جب حجاج جیسے ظالم کے دربار میں علی کے فضائل نہ رک سکے تو ہندوستان کی جمہوریت میں علی کے فضائل کیا رک جائیں گے؟ کون روک سکتا ہے علی کے فضائل و کمالات کو؟ 100 فضیلتیں گنائی، یہ تھے علی جنہوں نے ایسے بہادر پیدا کیے تھے، لیکن جری ہونا چاہیے چاہنے والوں کو۔ ہاں آج بھی بقراتیت تو بہت ہے، سب تقلید کے اوپر نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگوں کی تقلید آپ کرتے؟ آپ نے تقلید کے اوپر اب تک پڑھا، اور وہ لوگ تقلید کی وکالت، میں مقلد ہوں، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ ہندوستان میں کوئی نہیں ہے قابل ایسا کہ جس کی تقلید کی جا سکے؟ بیٹھے ہیں سرکار، پوچھئے کوئی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے؟ نہیں ہے۔ تقلید صرف ایران اور عراق کے علماء اور مراجع ہیں کہ جن کی، اس کے علاوہ اچھا ٹھیک ہے، تقلید کا مسئلہ مراجع عقائد کا کیا ہوگا؟ اب تو جرأتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ میٹر نہ پڑھیے۔ تو کون سی چیز ڈسپیوٹڈ نہیں ہے؟ اگر ہم شاید بستی میں تلاش کریں تو ولدیت بھی ڈسپیوٹڈ ہوگی۔ کھنگال کے دیکھیے، ارے شجرے ڈسپیوٹڈ ہیں۔ یہ صاحب ان کو بھی، جن کو نہ معتبر سمجھیے گا، ان کی سیادت مشکوک ہے، یہ ہمارے سامنے بنے ہے نہیں ایسے سارے مسائل ہیں۔ اس پہ کون بولے گا؟ پوچھئے اپنے جوانوں سے کہ ولایت علی کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حسین نے تخت و تاج کے لیے قربانی نہیں دی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کی امام حسین نے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے ثابت کرو گے؟ عقیدہ ہے، پڑھانا پڑے گا۔ فیس بک پہ لڑائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ڈسپیوٹڈ میٹر، ڈسپیوٹڈ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ نہیں بتاتے۔ جب ان سے پوچھئے، ارے وہ کر کے ٹال لیتے۔ ڈسپیوٹڈ کا مطلب یعنی خلافت نہ پڑھیے، ڈسپیوٹڈ کا مطلب فتح نہ پڑھیے، ڈسپیوٹڈ کا مطلب جنگ صفین نہ پڑھیے، ڈسپیوٹڈ کا مطلب جنگ نہروان نہ پڑھیے، ڈسپیوٹڈ کا مطلب جنگ جمل نہ پڑھیے۔ تبھی بچے ہی گا کیا؟ ارے شاعر نے تو، شاعر آپ سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو ہمارے اپنے بچوں کو عقیدہ کی پڑھانا ہے، اور کس لیے پڑھانا ہے؟ تو پھر عمل کون پڑھائے گا؟ یہ جو سال کے لیے امام جمعہ کو اپائنٹ کیا ہے آپ نے، جو امام جماعت اپائنٹ کیا ہے، یہ آپ کو صبح سے شام تک بچاتا حرام و حلال، آپ کا اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے بعد بھی ان کو عمل پڑھائیے، عمل پڑھائیے، عمل عمل عمل۔ ارے 24 گھنٹہ وہ 5 وقت آپ کو اذان دے کے بلاتا ہے تو اس میں نہیں جاتے، ہر جمعے کو تقریر کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے، اس میں نہیں آتے۔ کہتے ہیں وہ حافظ کا ٹائم ہو رہا، خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ وہاں خطبہ مختصر ہونا چاہیے، مجلس میں دم نکلتا ہے۔ مسجد میں بھی یہی بہت زیادہ طولانی وقت ہو گیا، اور ٹی وی دیکھنے لگیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے، شادی میں جائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے۔ عقیدہ پڑھائیے، عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہ ہوگا تو کچھ بھی نہ بچے گا۔ توجہ چاہ رہا،
دیکھیں معاویہ نے سب سے زیادہ عقیدے پر قبضہ کیا، چھینا، تو معاویہ نے ایسا جاہل بنا دیا تھا کہ معاویہ کے ماننے والوں کو نر اور مادہ کی تمیز نہیں تھی، ایسے لوگوں کو نہیں۔ ہندوستان میں ہمارے علماء نے فقہ پہ کام کیا ہے، لیکن فقہ و اصول پہ اتنا کام نہیں کیا۔ دیکھیے ہر چیز ہر جگہ نہیں بکتی، ہر جگہ اس کی معاملہ نہیں ہوتا۔ ایران میں آپ جا کے مرچے کی دکان کھول لیجئے، خاک نہ چلے گی، وہ کھاتا ہی نہیں کوئی۔ مرچے کی دکان آپ ایران میں کھول لیجئے تو خاک نہیں چلے گی، اس لیے کہ دکان بند ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ مرچے جانتے ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں آپ پھیکے پکوان کی دکان چلوا لیے، شٹر گر جائے گا، چلے ہی کہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا کہ جب تک مرچے نہ ہوں تب تک معاملہ بنتا ہی نہیں۔ اس لیے تو ہمارے یہاں علم کلام کے اوپر سب سے زیادہ زور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قاضی نور اللہ شستری بھی فقہ کے مملکت فقہ سے آئے تھے، لیکن فقہ کے ساتھ ساتھ عقیدے کا جہاد کیا، اور حقائق الحق کی جیسی ایسی کتاب لکھی کہ جس میں نبوت کا بھی ڈیفنس کیا۔ جو نبوت کے چیپٹر ہے اس پہ ترجمہ ہوا، ہمارے جد مرحوم افتخار العلماء نے ترجمہ کیا تھا، یہی مزار شہید ثالث میں وہ کتابیں ہیں۔ لیکن افسوس مزار شہید ثالث مجلسیں تو ہم نے کر دی۔ میں اس کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، سنیے۔ حسین ناصر سعید صاحب متولی بیٹھے ہیں، یہ سجاد ناصر سعید صاحب یہ سعید الملت کے چشم و چراغ ہیں دونوں بھائی، اور ان کو اب چانس ملا ہے، لیکن انہوں نے تگودو پہلے کی تھی، تب یہ آج آپ کے سامنے یہ مزار تعمیر ہو رہا ہے۔ ان کے والد مرحوم سعید الملت کے زمانے میں ان کی کاوشوں سے یہ مزار کی نئی تعمیر ہوئی تھی جو اب تک چل رہی ہے۔ اور اب تو یہاں علمی کام ہوتا تھا، علمی کام، یہاں مجلسیں صرف نہیں ہوتی تھی، یہاں شہید کی کتابوں کا اس زمانے میں جب قوم کے حالات خراب تھے، جب چھپائی معیاری نہیں تھی، بہت خراب کتابت اور ہوتی تھی، کتابت تھی، کمپیوٹر بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو ان کتابوں کو چھپوایا گیا۔ باب نبوت، توحید، ہم میں اور اہل سنت میں توحید خدا میں کیا اختلاف ہے کہ اللہ کو وہ کیسا مانتے ہم کیسا مانتے، اس پہ پوری کتاب ہے، تقریباً 500 صفحے کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال پھر ہمارے نانا مرحوم نے افتخار العلماء نے باب نبوت کا ترجمہ کیا کہ یہ نبی کو کیسا مانتے ہم کیسا مانتے، وہ کتاب چھپی۔ مزار کی دونوں پہ تصویریں موجود ہیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ اس کے بعد ان کے چچا تھے، غالباً ان کے بھائی تھے، حسن عباس موسوی صاحب، انہوں نے بھی ایک کتاب باب امامت کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا، جو پاکستان میں چھپا اور اس کے بعد ہندوستان میں چھپا۔ تذکرہ مجید سبت الحسن صاحب فاضل حسوی جو ہمارے نانا جد مرحوم سے پہلے یہاں پہ سیکریٹری تھے، انہوں نے لکھی، جس کا ہندی ایڈیشن شجاع صاحب ہمارے دوست صحافت کے ریزیڈنس ایڈیٹر میں دہلی انہوں نے چھاپا ہے۔ ہم نے افسران کو یہاں جب آئی تھی ایس پی صاحبہ تو ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے نہج البلاغہ بھی دی، اور ہم نے 14 ستارے بھی مزار کی طرف سے ان کو ڈونیٹ کی۔ چائے پانی کے بعد یہاں آئے ہو تو یہاں علم ملتا ہے، یہاں سے کمال ملتا ہے، یہاں سے ہمت ملتی ہے، یہاں سے حوصلہ ملتا ہے، یہاں سے شجاعت ملتی ہے، یہاں سے بہادری ملتی ہے، یہاں سے قوت گویائی ملتی ہے، یہاں سے اہل بیت کے ڈیفنس کا جذبہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، لیکن ہوش اور حواس سے وہ لوگ کام لیں کہ ہم مزار کے سلسلے میں کسی قسم کا سودا یا کسی قسم کی اس کی تباہی یا کسی قسم کی اس کے خلاف سازش ہونے نہیں دیں گے۔ پورا ہندوستان کا شیعہ ہمارے ساتھ ہے، ابھی ہم نے وزٹ نہیں کیا ہے، ہم کو ممبر کی قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ نے قوت گویائی اتنی دی ہے کہ اگر ہم تقریر کریں گے تو پیسہ برسے گا، یہاں پیسہ برسے گا،
ہماری ماں بہنیں اپنے گلوں کے ہار اور بندے اٹھا کر پھینک دیں گی شہید کی تعمیر کے لیے۔ ابھی تو ہمارے کنسٹرکشن کمیٹی اس کو بنا رہی ہے، اور یہ بھی سن لے وہ لوگ کہ وقف سید الشہداء کو جس نے نقصان پہنچایا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ کربلا کا مال جن لوگوں نے لوٹا تھا تبرکات کو، ان کو آج تک جوتے پڑ رہے ہیں، نسلوں کے بعد بھی آج تک پٹ رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ دشمن علی کسی دور میں سرخرو نہیں ہوتا۔ ہم کو شہادت ہمیشہ ملی اور تم کو ذلت ہر دور میں ملی، جیسے کہ آج مل رہی ہے، آج بھی مل رہی ہے۔ شام میں زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو دربار شام میں بھی اور حلب میں جامع اموی میں کچھ اندھے نابینا بیٹھے ملتے ہیں۔ ان کا ذرا سا بایوگرافی پتہ لگائیے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مخدرات عصمت و طہارت کو بے ردا غور کے گھور سے دیکھا تھا۔ شہزادی نے بددعا دی تھی کہ ان کی نسلوں میں آج تک نابینا پیدا ہوتے ہیں۔ تو شہید کے وقف میں جس نے نقصان پہنچایا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ بہترین بات یہاں کہی تھی ایک ایرانی ذمہ دار نے کہ افتخاری جن جن لوگوں نے اڑچن ایجاد کی تھی سب جو ہے وہ اپنے حالات سے دوچار ہو کر اور بھگت گئے یہاں سے، تو خدا را ہمت لیجئے۔ اور ہمت کا مطلب یہ کہ آپ زائرین جو آتے ہیں یا یہاں جو لوگ رہتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ ہمارے جوان جو مزار کے کیمپس میں رہتے ہیں ان سے پھر کہوں گا کہ تم ہماری طاقت اور قوت ہو، ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو۔ اگر بزرگوں نے اپنے دور میں اپنے حالات کے مطابق کمرے بنا کے دیے تو ہم وہ ممکن ہے تو انشاءاللہ ہم تم کو 3 منزلہ اور 3 اسٹوری کمرے بنا کر دے کے جائیں گے۔ آج ہمارے افزا صاحب آئے تھے، ان سے ہم نے رکھا کہ ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کہا نہیں مولانا کام ہوگا۔ جب نقشہ بنانے والے آئے تھے سیف اللہ حسینی جنہوں نے مسجد جمکران کا نقشہ بنایا ہے، جنہوں نے دنیا میں 70 مسجدوں کا نقشہ بنایا ہے، جو یونائٹڈ نیشن اور یونیسیف کے آرکیٹیکٹ رجسٹر قمبر صاحب جو ہمارے کنسٹرکشن کمیٹی کے انجینئر ہیں وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ بہترین دورہ ہوا، آپ کے یہاں کی صفائی ستھرائی بھی، یہ ہمارے منتظمین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں قربان صاحب وغیرہ اور دوسرے حضرات آفس والے، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ہولی میں 5 مزدور کو لانا اور صفائی کا آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے انتظام کیا۔ پانی کی لائنیں ہماری بعض لوگوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے ہم کو سارے حربے آتے ہیں، لیکن ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں جنگ و جدل نہیں کرنے آئے ہیں کہ کل یہ بچے سوچیں جا کے کہیں، اگر باپ کہے کہ بیٹا وہاں چلنا مزار شہید ثالث پہ تو بچہ کہے بابا وہیں کہ جہاں لڑائی بھی تھی، نہیں بلکہ وہ یہاں یہ سوچ کے آئے کہ جہاں مجلس سننے گئے تھے، جہاں ماتم تھا، جہاں جلوس تھا، جہاں پیتل کا گنبد بنا ہوا، پیتل کے منارے ہیں، جہاں بڑے بڑے ہال ہیں، تو ایسی امانت ہم کو دینا ہے۔ تقریر تو میری ہونا چاہیے تھا جب مجمع یہاں تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ انتظامات میں منہمک تھے، وقت نے ہم کو مہلت نہیں دی، لیکن میسج ہمارا گراف نیوز ایجنسی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا دے گی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اہل بیت کا ہر گھر پہنچنے کا۔ تم دل سے نکالنے پہنچے تھے، یہ گھر میں آ بیٹھے۔ شاعر نے کہا نہیں ہے ہم رہے مبتلائے دیر و حرم، وہ دبے پاؤں گھر میں آ بیٹھے۔ تو ہر جگہ اہل بیت آ گئے۔ کہاں کہاں تک روکو گے؟ ہر چینل پر، ہر ولادت و شہادت پر اہل بیت کے فضائل ہیں۔ بس یہی ہے کہ پہلے آنکھیں بند کر لیتے تھے، اب ٹی وی بند کر دیتے ہیں، گھبرا کے ٹی وی بند کر دیتے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگر کمیاں رہ گئی ہوں تو جو زائرین جا چکے ہیں ان سے ہماری طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے میں متولی صاحب اور صدر صاحب جوائنٹ سیکریٹری اور کمیٹی کی طرف سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش کم تھی، کچھ اڑچنیں پیدا ہو گئی تھی، وقت بورڈ کے بھی ہم شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے ہمارا تعاون کیا. ہمارے کہنے پر فوراً انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا، بہرحال غلے بھی کھلے اور اس کے بعد پیسہ جمع ہوا اور سب ہوا. یہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپریشن ہوا ہے. 7.5 گھنٹے انہوں نے کھڑے ہو کے کھڑے پیسہ جمع کروایا، ایک ایک پائی گنوا کے، اور اس کے بعد نکلوایا. تب یہ مجالس کا پروگرام پوری طریقے سے 6 مہینے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم گنبد کو کمپلیٹ کر دیں گے، اور 1 سال کے اندر اس کی ساری فنیشنگ کے سمیت انشاءاللہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو روضہ جھلا جھل نظر آئے گا. اور دور سے جیسے آپ مشہد مقدس کو اور جیسے کربلا معلی اور راتبات عالیہ کو میلوں سے آپ مینارے کو دیکھ لیتے ہیں، ویسے ہی آپ خشید ثالث کے گنبد و مینار کو میلوں سے دیکھ لیں گے. بس آپ ساتھ دیجئے، حوصلہ بڑھائیے. ہم نے عمومی چندے کا، ہمارے جو بزرگوں کا رواج تھا، چادریں یہاں پر پھیلائی جاتی تھی، چندہ لیا جاتا تو وہ بھی بند کر دیا. لیکن حالات ہوئے، کمیٹی سے مشورہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ کہ ہمارے عوام نہیں چاہتے بہت سے لوگ کہ ہم اپنے نام کی رسید کٹوائیں. وہ مٹھی میں جو آتا ہے ڈال دیتے ہیں، تو وہ بھی ہونا چاہیے. غلے بھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے تو کہیں یہ گر جائے، نکل جائے، تو اس لیے ہمیں اس کو بھی سوچنا پڑے گا. تو بہرحال یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ شہید نے ایسا کام کیا، شہید نے ایسی قربانی دی، اور جنہوں نے تاریخ میں قربانیاں دی ہیں ان کا نام کتابوں کے ساتھ زندہ ہے. جنہوں نے اہل بیت کا ڈیفنس کیا، فقیہ ہمارے یہاں بہت سے گزرے ہیں، ان کا بھی نام ہے. لیکن جنہوں نے دفاع اہل بیت میں کتابیں لکھی ان کا نام کچھ اور ہی ہے. بس ایک بات سن لو، اس میں فقہ کی توہین نہیں ہے، نہ مرجع کی توہین ہے. علامہ حلی کا نام تو سنا ہے نا؟ علامہ حلی کہتے ہیں کہ جب علامہ حلی کا جب انتقال ہوا، ان کی سوانح حیات میں ہے، تو ان کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ علامہ حلی بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں یا کہیں. تو قریب گیا، کہا علامہ حلی آپ اتنی بڑی عالم، اتنی بڑی شخصیت تھے، کیسے نجات ہوئی؟ میں تو بہت ڈرتا ہوں. کہا علامہ حلی کیسے نجات ہوئی؟ کہا کہ لولا الفین و زیارت الحسین لأہلکت الفتاوی، اگر میں نے ولایت علی پر 2000 دلیلوں والی کتاب نہ لکھی ہوتی اور ساری زندگی زیارت عاشورہ نہ پڑھی ہوتی تو میرے مسائل شریعہ بیان کرنا اور دیگر فقہ کی کتابیں مجھے اتنی نہیں تھی کہ جو مجھے نجات دلا پاتی، اس سے میں نہ پار پاتا. نجات تو ہوئی وہ صرف ولایت علی کے ڈیفنس اور زیارت امام حسین کی وجہ سے. مجتہد ہے، غلطی ہوتی ہے، اسی لیے تو جب علامہ حلی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ فتویٰ نہیں دوں گا، تو جیسے یہ تہیہ کیا، خواب میں دیکھا ایک فتویٰ بتایا تھا. اس میں فتویٰ یہ تھا کہ ایک لڑکا، ماں مر گئی تھی، بچہ پیٹ میں تھا ماں کے، ماں مر گئی. ان سے پوچھا مسئلہ کا، لے جا کے دفنا دو. بس جیسے ہی آگے بڑھے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ علامہ حلی واپس آ رہے. کہ بھائی وہ غلط مسئلہ میں بیان کر دیا تھا، مجھ سے چوک ہو گئی، وہ بچہ پیٹ میں ہے، شکم چاک کر کے پہلے نکال لو، جراح کو بلاؤ ورنہ زندہ دفن ہو جائے گا، ایک ناخون ناحق میری گردن پر آ جائے گا. بات گاڑی گزر گئی. کچھ دن کے بعد وہ بچہ بڑا ہو گیا، کسی محفل مجلس میں بیٹھا ہوا تھا بچہ، کسی نے کہا آغا یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی ماں مر گئی تھی، یہ پیٹ میں تھا ماں کے، آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ لے جاؤ دفن کر دو، لیکن بعد میں آپ فوراً آئے اور آنے کہا ارے بھائی غضب ہو جائے گا، بچہ زندہ ہے، فوراً پیٹ چاک کر کے نکالو. تو یہ بچہ نکالا گیا تھا آپریشن کے بعد. تو علامہ حلی سوچ میں پڑ گئے. کہا بھائی پہلا فتویٰ تو ہم نے دیا تھا، دوسرا تو ہم نے نہیں دیا تھا، دوسرا ہمیں یاد نہیں ہے. آگے سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں. کہ علامہ حلی غمزدہ اور رنجیدہ نہ ہو، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، غلطی پہ اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تو شریعت ایسے چلی ہے اور ایسے آئی ہے. لیکن عقائد پر جن علماء نے کتاب لکھی، شیخ مفید نے اہل بیت کے لیے بہت کتابیں لکھی، دیکھیے نام آج تک زندہ ہے. صاحب ابقات
ابقات الانوار کے لیے آغا خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ امامت کے اوپر جتنی بڑی دلیل اور حجت یہ ابقات الانوار جیسی کتاب ہے، اتنی بڑی حجت کوئی دنیا میں اب نہیں ہے۔ جس امامت کا انسائکلوپیڈیا ہے، ابقات ایسے ہی نہیں لکھی۔ اب بات طولانی ہو جا رہی ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ بس مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ابقات کہ برٹش کے زمانے کی روشنائی کو صاحب ابقات پاک نہیں سمجھتے تھے، لہذا روشنائی اور قلم بھی کہ جو ہے وہ ایران یا عراق سے منگاتے تھے، تب لکھتے تھے۔ اتنی طہارت کا خیال رکھا اور اتنا مطالعہ کیا صاحب ابقات نے کہ یہاں پر زخم ہو جاتا تھا پڑھتے پڑھتے۔ مدینہ جب گئے تو وہاں سے کتابیں خریدتے تھے یا زیارت کرتے تھے اور مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو پورے مدینہ میں مشہور تھا کہ ایک باپ بیٹے آئے ہیں، ایک ناصر حسین اور حامد حسین، یہ دو دیوانے کے جن کا کام یا زیارت کرنا یا گلی اور کوچوں سے کتابوں کو خریدنا ہے۔ گھر کے برتن بیچ کے کتابیں خریدی گئی، زیورات بیچ کے کتاب، تب امامت کے اوپر اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا رکھا گیا ہے، پوری دنیا میں موجود ہے۔ ابقات اٹھا کے دیکھیے، لیکن علمی کتاب ہے، ایسے ایسے دلیل۔ بھائی ایک بات سن لیجئے ابقات کی بات، میں اسی کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ حدیث طائر وہ ہے کہ پیغمبر کے پاس انس سے ایک پرندہ لایا تھا، مرغا یا کوئی چڑیا تھی، وہ بھنوا کے لایا تھا فرائی، اور اس نے رسول اللہ کو دیا کہ لیجئے سرکار نوش فرمائیے۔ رسول اللہ نے دست دعا بلند کیا کہ پالنے والے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا ہو تیرا بندہ، اس کو بھیج دے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائے، اس پرندے کو کھانے میں۔ اب یہ دونوں صاحبہ جمل والی اور گھر والی جو تھی ایک اور، یہ دونوں دعا کرنے کا لیے پالنے والے ہمارے ابا کو بھیج دے، دونوں دعا کر رہی ہیں۔ عائشہ بھی حفصہ بھی، گراؤنڈ اپنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتی تھی کہ میرا باپ آ جائے، یہ چاہتی تھی میرا باپ آ جائے، لیکن علی جب آتے تھے تو انس ٹال دیتا تھا، کہتا رسول اللہ ابھی کسی کام میں، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی علم غیب بھی جانتے ہیں اور نبی بھی علم غیب۔ ایک مرتبہ اس نے ٹال دیا کہ رسول اللہ ابھی کوئی کام کر رہا ہے یا علی بعد میں آ جائیے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ایسے ہی کر دیا، تیسری مرتبہ جیسے ہی ایسے ہی کہا ہے تو سمجھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ڈانٹا انس کو کہ کیوں علی کو بار بار واپس کرنا چاہتا ہے، جس کو خدا بھیج رہا ہے وہ تو۔ ارے انس اتنا بیوقوف ہے، ارے جس کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو کیا روکے گا، جس کو اللہ کے گھر میں پتھر نہ روک سکے اس کو انس کیا روکے گا۔ بہرحال علی آئے اور پرندہ کھا لیا، تو یہ حدیث طائر کہلاتی ہے، حدیث طائر۔ تب اس نے عبدالعزیز دہلوی نے، جس کی کتاب کا پہلا جواب قاضی مرزا محمد کامل شہید رابعہ نے لکھا، جو میرے نانا نے ترجمہ خلاصہ کیا، جس کی رسم اجرا حاج آیت اللہ غدیری کے ہاتھوں ہوئی، وہ علمی کتاب ہے۔ تو اس نے عبدالعزیز دہلوی نے اثناعشری تحفہ اثناعشریہ جو شیعوں کے اوپر تان و تشریح کی لکھی ہے، اس میں لکھا ہے ارے اگر ایک پرندہ علی نے کھا لیا تو کون سا اتنا بڑا کمال کر دیا اور کون سی اتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ تو علامہ حامد حسین صاحب نے باقاعدہ دلیلیں دی، اس حدیث کو فلاں راوی نے لکھا ہے، اس کا حسب یہ تھا، اس کا گھرانہ یہ تھا، اس کو اتنا سچا مانا، اتنا نیک مانا ہے، آپ کے علماء نے متقی مانا ہے، پرہیزگار مانا ہے، صاحب صلاحیت مانا ہے، خاندانی آدمی مانا ہے۔ یہ سب لکھنے کے بعد لکھا، آپ کو چاہے اس کو اچھا لگے یا نہ لگے، ذرا اپنی دونوں ماؤں سے پوچھ لیجئے جو ام المومنین ہے کہ ان کو کتنی تمنا تھی۔ ایک حفصہ چاہتی تھی کہ میرا باپ شریک ہو جائے، عائشہ چاہتی تھی کہ میرا باپ، آپ کی نظر میں قلق نہیں ہے لیکن ان کے دلوں میں تو بڑا قلق تھا اس پرندے کے کھانے میں۔ تو ایسی زبردست علمی کتاب لکھی۔ تو بہرحال ہمارے علماء نے بڑی زبردست کتابیں لکھی۔ قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کے اوپر جو ظلم ہوا، لوگوں نے کہا کہ تقیہ کر لیجئے، کہا نہیں تقیہ ہمارے جیسوں پر حرام ہے۔ آج تقیہ کر لیتے تو قاضی نور اللہ شستری تو اتنی شیعت نہ ہوتی، پنجاب کا پورا علاقہ شیعہ کر دیا انہوں نے۔ آج شیعت کا بول والا قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کی طرف سے۔
اور وہیں سے جذبہ لے کر میر حامد حسین صاحب کے والد قلی صاحب تشہید المتائن لدھیانہ کا چاپ ہمارے پاس ہے جو 3 جلدوں میں چھپا تھا حجری، اس وقت 18 جلدیں ہیں، اتنی کہ اگر دے دی جائے کہ آپ تبرک میں لے جائیے تو آپ سواری جو ہے وہ منگوائیں گے تب جا پائیں گے۔ ہمارے علماء نے مرزا محمد کامل صاحب ابقات، مفتی محمد عباس صاحب، مولانا صاحب مہدی صاحب کے جد اعلام دلدار علی صاحب، سب نے لکھا تحفے کا جواب، اور سب کی کتابیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے منظر عام پہ آئیں گی۔ ابھی تو ایک لایا ہوں، اگلے سال آئیے گا تو تقلیب المقائد ملے گی قلی صاحب کی، اس کے بعد آئیے گا تو عماد الاسلام دلدار علی صاحب کی ملے گی۔ سب کام ہمارے پاس، ہمارے بزرگ اتنا چھوڑ کے گئے کہ ابھی ہماری زندگی میں تو وہ مکمل نہ ہو پائے گا جو انہوں نے لکھا ہے، اور نہ ان لوگوں کی زندگی میں ان کے اجداد کا کام مکمل ہوگا۔ ابھی تو کتنے مقصودات۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ شہید ہماری خدمت کو قبول کیجیے گا، اگر ہم سے غلطی ہو تو ہم کو معاف کیجیے گا، ہم کو ہمت دیجیے، ہم کو حوصلہ دیجیے، ہم کو جذبہ دیجیے۔ ویسے ہی جیسے جناب زینب نے دعا بھی مانگی تھی حوصلے اور ہمت کے لیے، کہتے ہیں کہ جب 11 محرم آ گئی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جو بعد شہادت حسین، تو شہادت کے بعد تو آندھیاں آ گئی تھی نا، سیاہ آندھیاں چلی تھی، گرد و غبار بلند ہو گئی تھی، رات کی تاریکی غالب آ گئی تھی، کسی نے اپنے وارثوں کے جنازے کو نہ دیکھا تھا، لیکن جب 11 محرم کی صبح آئی اور امام سجاد نے دیکھا کہ جگہ جگہ جنازے پڑے ہیں، بس ایک مرتبہ امام سجاد کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، قریب تھا کہ روح جسم سے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ دوڑ کے جناب زینب نے جھنجھوڑا، اے میرے لال، ارے کیا اپنی جان دے دو گے؟ اے میرے لال، کیا تم اپنی جان دے دو گے؟ کہا پھوپھی اماں دیکھیے، ارے کیسے نہ میں جان دے دوں، بابا کا جنازہ ہر ایک گھر میں کربلا پہ پڑا ہے، میں جوان بیٹا موجود ہوں، میں دفن نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی زینب کربلا میں گھبرانا نہیں، حسین کو دفن بھی کیا جائے گا، روضہ بھی تعمیر ہوگا، ظاہرین زیارت کے لیے آئیں گے اور قیامت تک ماتم کہتے رہیں گے، واہ حسینہ کا شور ہمیشہ بلند ہوتا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا میں کر چکا، صرف ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر علامہ ناصر الملت ناصر حسین صاحب، مولانا سعید الملت سید محمد سعید صاحب، مولانا نصیر الملت سید محمد نصیر صاحب، اور سبط الحسن صاحب محقق علیہ الرحمہ، اور جد مرحوم افتخار العلماء سعادت حسین صاحب، اور سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی، جنہوں نے بے پناہ اس مزار کی خدمت کی، اور ضیاء الحسن موسوی اور حسن عباس موسوی، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے مزار شہید سالس اور اس کے علاوہ اور حافظ علی صابر صاحب اور حسن ارشاد صاحب اور دیگر رؤساء اور بزنس مین حضرات جو ہمارے ملک کے جنہوں نے مزار کی تعمیر میں کمرے بنوائے اور تمام چیزوں کو تعمیر کرایا، ان سب، علامہ خوئی علیہ الرحمہ جنہوں نے یہاں بورنگ جن کی طرف سے ہوئی تھی سید محمد موسوی صاحب نے کرائی تھی، ان سب کے نام ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصالہ ثواب فرمائے۔